بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم خان۔ آج ہے لیکچر نمبر 5 اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا کورس۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شریعہ لا کیا ہے، یعنی اسلامک لا کیا ہے، اور اس کے سورسز کیا ہے، یعنی شریعہ لا جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں گے تو آپ اسلامک لا یا شریعہ لا کے اندر آپ ڈبیٹس کے بہت زیادہ قابل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، شریعہ لا جو ہے نا، یہ ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے جو کہ اوبلیگیشنز، پروہیبیشنز، ریکمینڈڈ ڈیوٹیز، یعنی یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، کون سی کاموں سے آپ کو منع کرتی ہیں، اور یہ ایک کون سی چیز جو ہے وہ قانونی ہے، کون سی غیر قانونی ہے، کون سی ایتھیکل ہے، مینرز، لا، پبلک لائف، سوشل لائف، اکنامک لائف، پالیٹکس، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو شریعہ لا کے اندر ملے گی۔ یہ ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے۔ اپنے سمپل سپ مائنڈز میں یہ رکھنا ہے کہ اسلامک یا لا یا شریعہ لا جو ہے یہ سیٹ آف رولز ہے، جو کہ ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، جو کہ ڈیوین لا یعنی وحی کے ذریعے جو ہے ہمارے تک پہنچ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، صرف وہی تک نہیں ہے، اس کے سورسز ہے، اور اس کے 4 سورسز ہے۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب سورسز جو ہے شریعہ لا کی، آپ نے تو ابھی تک سمجھا کہ شریعہ ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، کون سے پروہیبٹڈ ہے، منع ہے، کون سے الاؤ ہے آپ کو، ایتھکس کیا ہے، مینرز کیا ہے، قانون کیا ہے، پبلک لائف کیا ہے، اکنامک لائف کیا ہے، پالیٹکس کیا ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سورس جو ہے شریعہ لا کا ایک پرائمری سورس ہے، ایک سیکنڈری سورس ہے۔ پرائمری سورس کے اندر جو ہے 2 چیزیں آتی ہے، قرآن اینڈ سنہ، اور ادر سورس میں اجماع آتا ہے اور اجتہاد آتا ہے۔ اب اس کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسلام ہے، اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، عقیدہ، شریعہ ان اخلاق، اور پھر اس کے شریعہ کے اندر عبادات آتے ہیں اور معاملات آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ شریعہ کے اندر جو ہے نا، اس شریعہ کے سورسز کیا ہے؟ اب معاملات عبادات کے اس کے اندر آتے ہیں۔ اب اس شریعہ کے سورسز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا۔ دیکھیں، شریعہ سورس کے جو ہے نا، اس کے 2 مین چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اینڈ سنہ، ایک ہے اجماع، اور ایک ہے قیاس۔ اب اس کو ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ اب آپ نے صرف مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ یہ یہاں سے آ چکا ہے، اس کیٹیگریز کے اندر شریعہ لا کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ باقی یہ 3 چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے، جو قرآن مجید ہے اور ایک سنہ جو ہے، یہ دونوں سٹینڈرڈز ہیں، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے وہ ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی چینجز ابھی تک نہیں ہوئی، سنہ میں بھی نہیں ہوئی۔ سنہ کی جو چی کتابیں جو ہے، امام مسلم، بخاری، اور یہ چی کتابیں جو ہے باقی 4، تو یہ جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اجماع، پھر آتا ہے قیاس۔ اب جب ایک معاملے کی سلوشن جو ہے آپ کو قرآن میں نہ ملے تو آپ اس کو سنہ میں ڈھونڈیں، سنہ میں نہ ملے تو آپ اجماع میں ڈھونڈیں۔ اجماع میں کیا ہوتا ہے کہ اوپینین ہوتے ہیں، مسلم سکولرز جو ہے، جورسٹ جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، اور یہ دوسرا جو امام ہے، یہ اس کے اوپر جو چیز کے اوپر ایگری ہو چکے ہیں، اور وہ ایگری اپنی طرف سے نہیں ہوئے، وہ قرآن اور سنہ کی ایکسپلینیشنز جو ہے اس کو اس کی تشریح کر کے وہ آپ کو اجماع میں وہ ایگری ہو چکے ہیں۔ اگر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ قرآن میں بھی کلیریفائی نہیں ہے، سنہ میں بھی نہیں ہے، اجماع میں بھی نہیں ہے، تو وہ قیاس کے اندر آ جاتا ہے۔ قیاس کے اندر کیسا جاتا ہے کہ مختلف علماء بیٹھتے ہیں، وہ قرآن اینڈ سنہ جو ہے اور اجماع کے درمیان جو ہے ان چیزوں کہ اس معاملے کی حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور پرابلمز بھی دینی اسلام میں اور فرقہ واریت جو ہے وہ اس قیاس کی وجہ سے ہو چکی ہیں اور اجماع کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں تو سٹینڈرڈز ہیں۔ اب یہاں پہ جب علماء بیٹھتے ہیں تو وہ ان تینوں چیزوں کی انٹرپریٹیشن ایک طرف سے کرتے ہیں، یا ان دونوں کی، اور کچھ علماء اور کرتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان اختلاف ہو جاتی ہیں اور پھر ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پرائمری سورس کیا ہے؟ ایک ہے قرآن، ایک ہے سنہ، جسے ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ فرسٹ سورس تو شریعہ ہیں، جو کہ ریلیجیس، کمرشل، پولیٹیکل، اکنامک اینڈ لیگل سوشل نارمز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایکسیسیو رسک یعنی غرر سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر، اور ربا، ایک تو انسرٹینٹی سے منع کیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ میں اسلامک بینکنگ سے آپ کو ریلیٹ یعنی ٹچ کر دیتا ہوں۔ دوسری، ہمیں ربا سے منع کیا گیا ہے، چیٹنگ سے منع کیا ہے، کرپٹ پریکٹسز سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے، اور ڈیلنگ جو ہے وہ ایسی پروڈکٹ جو کہ منع ہے اس پہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دوسری نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں سنہ۔ سنہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایکشنز،
یا ایسی کوئی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوپر جو ہے خاموش رہ چکا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ جو ہے وہ اس کی یعنی دا وے آف دا پروفیٹ جو ہے، یہ ہم جو ہے سنہ کے اندر یہ آ جاتا ہے، اور اس کو ہم احادیث کے کتابوں میں یہ اس کا سورس ہمیں ملے گا۔ سیکنڈری سورس جو ہے وہ ہے اجماع، اجتہاد یعنی قیاس۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ This refer to teaching in Islam that have been agreed upon by the early generation of Muslim or Muslim scholars، یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے امامز ہیں، جو چار امام جو ہم مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، اور کا نام میں بھول گیا، یہ وہ ایک چیز کے اوپر ایگری ہو چکے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع، جس کو ہم انگلش میں کنسنسس کہتے ہیں۔ اجتہاد جو ہے جورسٹک ڈیسیجن، یہ ہوتا ہے مسلم اسکالر ہو ڈو ناٹ فائنڈ آنسر کلیئر کٹ فرام دا قرآن اینڈ سنہ، جسے ہم نے پہلے بات کی۔ سو دیئر فور دے ایکسپلور انٹو دا پرائمری سورسز۔ اب ایک ایسا معاملہ جس کی سلوشنز یہ نہیں ڈھونڈتے، تو یہ ایکسپلور کرتے ہیں پرائمری سورسز کو، قرآن اور حدیث کو، اور اس کو اپنی اسکل ججمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کا آنسر ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں سے ہوتی ہے ہماری اختلافات مختلف علماء کے درمیان۔ اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اختلاف کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط۔ ہم پڑھتے ہیں اسلامک بینکنگ کی آگے چیزیں کو۔ سم ٹائم جو ہے انالوگی جو ہے وہ قیاس کہتے ہیں، جو کہ اجتہاد کے ذریعے جو ہے اس کو اس کے انٹرپریٹ ہم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 6 میں جو ہے ہم پڑھیں گے ہسٹری آف اسلامک بینک، اسلامک بینک کا وجود کیسے آیا، کون کون سی ماڈرن کیا تھی، کلاسیکل اسلامک کیا تھی، اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکچر نمبر دوسرے لیکچر میں، جو کہ آپ کو اسٹڈی ود ندیم کی چینل کے اندر پلے لسٹ میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی پلے لسٹ میں آپ کو کمپلیٹ یہ مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔